الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں جانا کہ دوسرے محرم کو مولا حسین علیہ السلام کے سامنے یہ آشکارا ہو جاتا ہے کہ ان یزیدیوں کی، ان کوفے والوں کی سازش کیا ہے۔ تو جو غائبانہ علم کے اندر جو ان کی سازش اور ان کے حملے کے بارے میں مولا حسین علیہ السلام جان رکھے تھے، یہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ تو عمر بن سعد جو ہے وہاں پہ 1000 لوگوں کا، 1000 یزیدوں کا لشکر تعینات کر کے اپنے لشکر کے جٹ ہونے میں لگ جاتا ہے، اور تیسرے محرم الحرام کو 4000 لشکر کے ساتھ پھر وہ خود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو 1000 یزیدیوں کے لشکر کو اس نے تعینات کیا تھا، اس کے سپہ سالار حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی واحد شخصیت اور ہستی ہے جن کو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ زیادہ رابطہ کرنے کا موقع ملا۔ دوسرے یزیدیوں کی تو یہ ہمت ہی نہ تھی کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کے سامنے زیادہ وقت تک کھڑے رہ سکیں، تو صرف دور سے آتے اور دھمکی وغیرہ دیتے پھر چلے جاتے۔ صرف واحد حر علیہ السلام کی وہ ذات تھی جو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیے تھے۔ اور جب وہاں پہ پہلی بار مولا حسین علیہ السلام کے سامنے یہ بات آشکارا ہو گئی کہ یزیدوں کا ظلم اب شروع ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے، تب مولا حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے حضرت، میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کونین علیہ السلام کا وفادار ہوں۔ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہیں سے چلے جائیں، ورنہ ان لوگوں کی سازش کچھ صحیح نہیں لگ رہی، یہ تو مقتول ہونے پر آمدہ ہیں۔ تو یہ بات وہ وقتاً فوقتاً ریپیٹ کرتے رہتے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ یزیدی قافلے میں تھے، یزیدی قافلے کے سردار تھے، پھر بھی یہ مولا حسین علیہ السلام کی محبت دل میں رکھتے تھے، آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور محبت اپنے دل میں رکھتے تھے۔ یہی وہ ایمان کی روشنی ہے جو ایک چنگاری کی طرح آج کے مومنوں کے دل میں بھی رہتی ہے، جنہیں اپنے آپ کو تھوڑا اسپارک کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ جو یزیدوں کو، آج کی یزیدوں کو بے خوف ہو کے اپنے آپ کے دل میں مولا حسین علیہ السلام کا عشق بنا کسی ہچکچاہٹ کے اگر وہ اپنے آپ میں روشن کر دیں، تو وہ دور نہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے جیسے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقت سے بچا کے مومنیت کا علم بخشا تھا، وہ آج بھی عطا ہو جائے۔ تو یہ سنت جو ہے کربلا کے دن ہمیں حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مولا حسین علیہ السلام سے پانے کو ملتی ہے۔ تو جیسا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے محرم سے کانٹیکٹ میں آ گئے تھے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہتے تھے کہ مولا حسین علیہ السلام کو وہ واپس لوٹ جائیں، تو مولا حسین علیہ السلام جو یہ حکمت عملی کو جانتے تھے کہ وہ واقعہ کربلا ہونا تو طے ہے، جس کا وعدہ 60 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا حسین علیہ السلام نے آلریڈی کر رکھے تھے، جو آلریڈی بشارت ہو گئی تھی کہ کربلا بپا ہونا حق ہے۔ کیوں؟ مومنوں کی بقا کے لیے، سلسلہ اولیاء کنٹینیو رہنے کے لیے تا قیامت تک۔ اس لیے مولا حسین علیہ السلام نے حکمتاً انہیں یہ جواب دیتے رہے، ٹھیک ہے ہم جائیں گے، اور کئی لوگ واپس چلے گئے جب مولا حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی، اور کئی لوگ منافقت اور ڈر اور بھالوں کی اور دولت کی ہرس میں یزیدیوں سے بھی جا ملے۔ تو یہ سارا جو بھی پروسیس تھا یہ چلتا رہا، لیکن حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایمان کی دولت مولا حسین علیہ السلام نے بخشی تھی، وہ ان کے دل پر اثر کرے اجاگر کرنے والا جو معاملہ وہاں پہ پیش آیا، تو وہ یہ تھا کہ مولا حسین علیہ السلام بالکل جانتے تھے کہ کیا کیا آفتیں آنے والی ہیں، کیا کیا آزمائشیں آنے والی ہیں۔ اسی لیے حضرت
عباس علیہ السلام کو مولا حسین علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیے تھے کہ اپنے پاس 4 سے 5 پانی کا جو مشقیزے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا رکھیں، کیونکہ انہیں آلریڈی پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے عاشورے کے قریب۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام کی استقامت پہ قربان جاؤں، استقامت کا سوال تھا، اس لیے مولا حسین علیہ السلام نے یہ آزمائش بھی کر گزرے جو انہیں کرنے کا وعدہ لیا گیا تھا۔ تو وہ جو ایکسٹرا پانی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا، یہ انہوں نے ان ایکسپیکٹڈلی قافلہ عمر بن سعد وہاں پہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگہبانی میں تعینات کر دیا تھا، اس قافلے کو پانی کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ تو قربان جاؤں مولا حسین علیہ السلام کی صدقے پہ اور استقامت پہ، انہوں نے اپنے آل پہ، اپنے فیملی کی پرواہ کیے بغیر وہ پانی بھی اس سپاہیوں پہ لٹا دیا جو ان کے قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ پانی بھی انہوں نے ان سپاہیوں کو دے دیا جو ان کے جان کے دشمن تھے۔ تو وہ پانی دینے کے بعد وہاں پہ پانی کا شارٹیج ہوا، اور حسین علیہ السلام ہر ظاہر اور باطن کے عالم تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وہ بے شک جانتے تھے کہ کیا ضرورت آنی ہے، پھر بھی استقامت کا سوال تھا۔ آخرت تک، قیامت تک امت کو دکھانا تھا کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں کیے ہیں یہ علم اولیاء کو بچانے کے لیے۔ اسی لیے انہوں نے وہ پانی کو بھی قربان کر دیا ان دشمنوں پہ جو پیاسے تھے، جو عمر بن سعد جو قافلے کو، جو سپاہیوں کو وہاں پہ تعینات کر دیا تھا مولا حسین علیہ السلام کے قافلے کو روک رکھنے کے لیے۔ قافلے کو پانی پلانے کے بعد میں شارٹیج آ جاتا ہے۔ یہ ہے 30 محرم کا واقعہ، جو وہاں پہ مولا حسین علیہ السلام نے ایک طرف سے یزیدوں پہ مہربانی بھی کی اور حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو بچانے کی شروعات بھی کی، اور وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کو جانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اور اس کے بعد 3 محرم کو اور زیادہ لوگوں کو لے کے، 4000 لوگوں کے قافلے کو لے کے عمر بن سعد خود آ جاتا ہے، آ کے وہاں پہ اور زیادہ قافلوں کو تعینات کر دیتا ہے، اور ابن زیاد کو یہ انفارم کرتا ہے کہ وہاں پہ وہ مولا حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی کنڈیشنز رکھ دیے ہیں کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ تو یہ یزید کی بیعت کرنے کا سلسلہ ایگزیکٹلی آیا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ یہاں پہ اسلام کی جو شروعات ہوئی تھی 60 سال پہلے، تو اس دن سے ہی یہ لوگ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن بیٹھے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں 2 بڑے فیملیز تھے جنہیں بنو امیہ اور بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ یزید کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو ہاشم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تولد فرما تھے۔ ایکچول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد ہونے کی نشانی نجومی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دیتے آ رہے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جن کا دن قیامت تک برقرار رہے گا، ویسا نہ کوئی دین ہوگا اور نہ اس دین پہ کوئی غالب آئے گا۔ حتی الامکان اگر کوئی قربان بھی ہونا پڑ جائے تو وہ قربانی دے دیں گے، جان دے دیں گے، مال دے دیں گے، لیکن اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بشارت جو نجومی دیتے آ رہے تھے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد ہونے کا انتظار سبھی فیملیز کو تھا، لیکن خدا کی مرضی بنو ہاشم کے گھرانے کو چننے کی تھی۔ بنو ہاشم کے گھرانے کو جو رب سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا تھا کہ اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فیملی میں جلوہ گر ہوئے، تو سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی تھی تو وہ بنو امیہ کے فیملی کو پہنچی تھی۔ بنو امیہ کربلا میں دشمن نہیں ہوا، بنو امیہ کی دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد ہونے کے دن سے ہی تھی، جو بنو ہاشم کے ساتھ وہ اپنے دشمنی اظہار کرتے رہتے تھے۔ تو اس دن سے چلتی آئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے تھے، لیکن جلوہ گر ہونے کا انہوں نے بشارت کب دی؟ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک پہنچے، تب انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس دن سے صرف اور صرف سبھی لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لا الہ الا اللہ پہ سب کا اقرار تھا، اقرار نہیں تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حسین و منی و انا من الحسین،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پہ اسی بنو امیہ کی ایک فیملی کی فرد جس نے بعد میں ایمان لایا تھا، جس کا نام ہندا تھا، اس نے کلیجہ چبایا تھا۔ بعد میں اس نے معافی کی تھی، وہ بات الگ ہے، لیکن کلیجہ چبایا تھا۔ یہ لوگ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اسی فیملی کے سلسلے سے یزید آج جو جنگ بدر کا بدلہ تھا، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مولا کائنات علیہ السلام نے شیبہ اتبا کو واصل جہنم کر دیا تھا، اس دن کی آگ کربلا تک انہوں نے بجھانے کو تاکتے رہے۔ تو کربلا میں انہیں یہ موقع میسر ہوا کہ بے ہتھیار، بنا ہتھیار کے، بنا کسی فوج کے، مولا حسین علیہ السلام وہاں پہ انہیں میدان کے بیچ میں مل گئے جہاں پہ وہ ان کے اوپر ظلم کر سکیں۔ تو یہ دعوے کو رکھتے ہوئے یزید نے یہ نافرمانی کی، یہ بے حرمتی کی اپنے خاندان کے دم پہ، کہ وہ اپنے آپ کو ایک بیعت دینے والا سمجھ بیٹھا۔ تو اسی لیے مولا حسین علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں لے سکتا۔ جی ہاں دوستو، یہ سلسلہ آج بھی چلتے آ رہا ہے۔ جو زبردستی کسی کی بیعت لیتے ہیں تو وہ یزید ہوتا ہے۔ اگر اپنے علم و حکمت کے ساتھ لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں بیعت لینے کے لیے، تو وہ حسینی سلسلہ ہوتا ہے، جس کا صدقہ مولا حسین علیہ السلام نے روز کربلا یہ معلّہ کے دن عطا کر دیا ہے۔ تو وہ سلسلہ جو مولا حسین علیہ السلام نے کربلا معلّہ میں یوم عاشورہ کے ٹائم پہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، تو وہ سلسلہ آج بھی عاشق مولا حسین علیہ السلام کے اوپر ہزاروں ظلم آتے رہے۔ یہ یزیدی آج کے ان کے اوپر کتنا بھی ظلم کرتے رہے، تو ان کی بھی آواز یہی رہے گی کہ یزیدی فالوورز کے کوئی بھی حسینی فالوورز نہیں ہو سکتے۔ حسینی فالوورز جان دے سکتے ہیں لیکن ان یزیدوں کو نہیں مان سکتے۔ تو یہ سلسلہ اس دن سے ہمیں صدقہ پنجتن پاک مولا حسین علیہ السلام کے در سے ملا ہے، جو تا قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، کیونکہ جو اس دربار میں عطا ہوتا ہے یہ انہی کو معلوم ہوتا ہے جنہوں نے اس در کی غلامی کو دل سے اپنایا ہے۔ جیسا کہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اپنے آپ پہ فیض حسین علیہ السلام کو پانا 2 محرم سے شروع کر دیا تھا، اور 3 محرم کو عمر بن زیاد اپنے لشکر کے آنے سے پہلے انہیں کافی مہلت مل چکی تھی کہ وہ قربت مولا حسین علیہ السلام عطا کر لیں۔ ان کے ساتھ 1000 لوگ بھی تھے، کسی کو یہ میسر نہیں ہوئی، کسی کو یہ توفیق میسر نہیں ہوئی جو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں میسر ہوئی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ سارا سلسلہ 3 تاریخ تک، 3 محرم تک ہوا ہے، جہاں پہ پانے والوں نے بقا بھی پالی، پانے والوں نے رہا بھی پالی، پانے والوں نے یزیدیت بھی پالی۔ اس کے بعد میں 4 محرم کو کیا ہوا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سارے حق باتیں سن کے اور مولائیوں کا اور حسینیوں کا جذبہ ایمان بلند ہو جائے گا، اور ان یزیدیوں کا منہ کالا ہو جائے گا جو تا قیامت تک کالا ہونا ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یزید بھی جنتی تھا معاذ اللہ، جو ایک قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر وہ سپہ سالار بن کے یہ سمجھتے ہیں کہ یزیدی تھا معاذ اللہ۔ تو یہ باتیں اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جس کتابوں میں یزیدیت نے اپنے حکمرانی میں پرنٹ کروائے تھے۔ جیسا کہ آج یہ مودی گورنمنٹ کو دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ قلم بھی تمہارا ہے، اخبار بھی تمہارا ہے، جو کچھ بھی لکھ دو فرمان بھی تمہارا ہے، جھوٹ کو سچ لکھ دو وہ فرمان بھی تمہارا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے جو آج ایسا گورنمنٹ کو دے کر مسلمانوں کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ جیسا آج کی گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ سویدھان میں لکھ رہی ہے، یہ ایک نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ ایسے ہی یزید نے کافی چیزیں لکھ رکھی ہیں جو اس کے فیور میں ہیں۔ اب تو حسینیوں کو یہ اپنے آپ پہ جذبہ پیدا کر لینا چاہیے کہ جیسے آج یہ لکھا جا رہا ہے، متبادل بدل کیا جا رہا ہے، ویسے تب بھی کیا گیا ہوگا۔ تو یہ اپنے آنکھیں کھولنے کا ایک نشانہ ہے۔ اتنا کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آگے انشاءاللہ میں آپ کو 4 محرم کے بارے میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ عاشق اولیاء، عاشق آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں بنتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔